اگر نعرے لگانے پڑے تو جواب دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، پورے ذوق کے ساتھ، پورے جوش کے ساتھ، پورے بلبلے کے ساتھ اور پوری بیداری کے ساتھ اللہ کی تکبیر کا نعرہ بلند کیجئے، لب ہلا کے، زور لگا کے، ہاتھ لہرا کے، نعرے تکبیر! تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، مقام صحابہ، شان اہل بیت، شہدائے ناموس رسالت، شہدائے ناموس صحابہ، سر پکب سر بلند، سر پکب سر بلند، علماء حق، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر! خطیب اسلام حضرت مولانا عبدالکریم ندیم صاحب دامت برکات العالی۔ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة مهداة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز بالا درود شریف عبادت کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لائق عزت تعظیم و تکریم اسٹیج پر تشریف فرما قابل قدر علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور میری گفتگو سننے والی میری پردہ نشین غیرت مند مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آج 12 فروری 2011 بروز ہفتہ بعد العشاء جامع مسجد مولانا احمد علی لاہوری اچرا لاہور میں یہ خوبصورت پروقار عظیم الشان اجتماع سیرت مصطفیٰ کانفرنس کے مقدس عنوان سے معلوم ہے۔ اس مسجد کے خطیب حضرت مولانا قاری علی الدین صاحب شاکر
اور ان کے تمام رفقا کی محنت سے اجتماع انعقاد پذیر ہے۔ اس سے پہلے آپ نے بہت سارے نعتیہ کلام دوستوں کے سنے، میرے بعد مقررین کی کافی گفتگو اور تقریریں ہوں گی۔ میں نے شان مصطفیٰ کے حوالے سے 2-3 مختصر باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے اپنی استعداد کے مطابق۔ قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی 3 شانیں بیان کی ہیں۔ ایک حضور کی آمد کی شان بیان کی ہے، ایک محبوب کی صورت کی شان بیان کی ہے، اور ایک پیغمبر کی سیرت کی شان بیان کی ہے۔ شان کہتے ہیں مرتبہ، مقام اور حال بیان کر۔ اللہ نے محبوب کی ولادت کی کیفیت، آپ کے حسن و جمال کی کیفیت اور آپ کی سیرت کی کیفیت اور حالات کو اللہ نے بیان فرمایا۔ لقد جاءکم من احمد مصطفیٰ رسول من انفسکم من صورت مصطفیٰ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم من سیرت مصطفیٰ۔ بلکہ آپ اسے یوں کہتے ہیں، علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ حضور کی ولادت بے مثال، حضور کی صورت اور جمال، حضور کی سیرت با کمال، جیسی بے مثال ولادت آقا کی ہے تاریخ میں کسی کی نہیں۔ جتنے حسین اور خوبصورت ہمارے آقا ہیں، کائنات میں ایسا حسین کوئی نہیں، اور جتنی کامل زندگی میرے محبوب کی ہے کائنات میں کسی کی نہیں۔ یہ 3 باتیں مختصر اپنی استعداد کے مطابق آنے والے مہمانوں کی آمد تک اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلی چیز حضور کی ولادت ہے۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، اللہ کہتے ہیں یہ محبوب تمہارے نفسوں میں سے تمہارے پاس آئے۔ آمد مصطفیٰ، یوں تو ہزاروں پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، بلکہ یہ کہہ دوں تو بیچاری کے روزانہ ہزاروں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ آج جس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، پتہ نہیں کتنے بچے آج دنیا میں پیدا ہوئے ہوں گے، لیکن کسی کی پیدائش کے وقت کسی کا پتہ نہیں ہوتا یہ بڑا بن کے کیا کرے گا، اس کا کریکٹر کیا ہوگا، اس کا کردار کیا ہوگا، اس کے کمالات کیا ہوں گے، اس کے محاسن کیا ہوں گے، اس کی خوبیاں کیا ہوں گی۔ بھائی اتنا ہی پتا چلتا ہے بچہ ہے، اچھا ہے، گھر میں پیدا ہوا ہے، آ گیا ہے، خوشی کی جا رہی ہے، مبارکبادی دی جا رہی ہے، مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں، بھائی اتنی سی خوشی ہے۔ اب اس بچے کی اگلی عظمتوں کا کوئی پتہ نہیں، ہر آنے والے کے متعلق یہی ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت گزرتا ہے، وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، کمالات حاصل کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کوئی کریکٹر اپنی زندگی کے کوئی کارنامے پیش کرتا ہے، پھر دنیا ان کے متعلق تحقیق کرتی ہے، لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں ملا عمر کون ہے، پھر دنیا پوچھتی ہے اسامہ بن لادن کون ہے، پھر دنیا پوچھتی ہے ممتاز قادری کون ہے، پھر دنیا پوچھتی ہے آپ زیادہ نعرے لگائیں گے تو تقریر تھوڑی ہوگی، ایک آدھ نعرے کی اجازت ہے تاکہ آپ کا ذوق بھی پورا ہوتا رہے، لیکن میری رائے زیادہ کریں۔ میں نے کم از کم 15 گھنٹے کا سفر کیا اور 1 گھنٹہ حضرت شیخ نے ہمیں یہاں بٹھا دیا۔ مریض صاحب کیوں، میں نے کہا وہاں اگر میں کھڑا رہتا تو آسانی سے وقت پہ آ جاتا، اس شدت کی گرمی میں تو پنکھے بھی آپ کے لیے میں نے چلوائے ہیں، تو چلو موسم بہار میں ہو تو کچھ بہار ہی حاصل کریں، ربیع الاول کا معنی بہار ہے۔ توجہ میری طرف، میں عرض کر رہا ہوں کہ کسی بچے کی ولادت کے وقت یہ پتہ نہیں ہوتا یہ بڑا بن کر کیا کرے گا۔ جب بڑا بنتا ہے کچھ کر کے دکھاتا ہے، پھر دنیا اس کی تحقیق کرتی ہے بھی یہ کون ہے، اس کا نام جو ہے، یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کس کا بیٹا ہے، کس شخصیت ہے، اس کا کیا کردار ہے، کیا کارنامے ہیں، یہ سب پتہ بعد میں چلتا ہے۔ لیکن پوری انسانی تاریخ میں ایک آنے والا ایسا آیا کہ جب اس نے دنیا میں قدم رکھا، ابھی آئے ہی تھے، اسرا کے کنکرے گرے، ابھی دنیا میں قدم رکھا تھا، شام کے محلات نظر آئے، حضور نے دنیا میں قدم رکھا، ایران
کدا بجھا قدم رکھا کعبے میں پڑے ہوئے بت اونٹے منہ گرنا شروع ہو گئے ابھی دنیا میں قدم رکھا پوری کائنات میں ہلچل مچ گئی اس کی آمد بتا رہی تھی علماء نے لکھا ہے کسرا کے کنکرے گرے اشارہ اس طرف تھا اب کیسر و کسرا کی حکومت میں ہوگی محمد کے خطے نبوت کا راج ہوگا شام کے محلات نظر آئے اشارہ اس طرف تھا اب حکومت شام میں ہوگی قیامت تک محمد کا اسلام رہے گا حضور کی ولادت کے وقت ایران کا آتش کدا بجھا 1000 سال سے آگ کی پوجا ہو رہی تھی اشارہ اس طرف تھا اب آگ کی عبادت نہیں ہوگی محمد کے خدا کی عبادت ہوگی کعبۃ اللہ میں پڑے ہوئے بت مجھے کچھ زمین پہ گرے کعبے کے کونے سے آواز آئی لوگوں مجھے مبارک پیش کرو مجھے پاک کرنے والا پیغمبر دنیا میں آ چکا ہے حضور کی ولادت کا سعادت ہوئی پوری کائنات میں اتنی بہار آنا شروع ہوئی تو دنیا میں جو بھی آیا کسی کی آمد کے وقت کوئی انوکھے واقعات نہیں آئے دنیا کو بتایا گیا جس کی ولادت ہی اتنی بے مثال ہے اس کی سیرت ہی اتنی تو یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ حضور کی ولادت بے مثال ہے حضور کی ولادت اس حوالے سے بھی بے مثال کہ آقا کی جیسی ولادت ہے ایسی مثالی ولادت دنیا میں کسی کی نہیں آپ اس ولادت کا تذکرہ تو کر سکتے ہیں لیکن ایسی ولادت دنیا میں کوئی شخص اپنا نہیں سکتا اللہ نے یہ عظمت صرف محبوب کو عطا فرمائی ہے تو حضور اپنی ولادت میں بے مثال ہے علماء نے ایک نکتہ عجیب لکھا ہے علماء نے لکھا ہے کہ صرف ربیع الاول حضور کی آمد کا مہینہ بہار کا نہیں بلکہ اس پر پوری امت کا اتفاق ہے جب سے زمین و آسمان کا نظام بنا جب تک نظام کائنات قائم رہے گا حضور سے پہلے حضور کے بعد پوری کی پوری تاریخ میں ایسا بہار کا موسم نہیں آیا جو بہار حضور کی ولادت اور حضور کی زندگی میں آئی یعنی آپ کی 63 سالہ زندگی کا ایک لمحہ بہار ہی بہار تھا ایسی بہار اس سے پہلے بھی نہیں آئی اس کے بعد بھی کیا مطلب نہیں آئی پھر اس 63 سالوں میں سب سے بڑا عظمت والا سال جس میں سب سے پہلی بہار آئی وہ سال ہے جس میں حضور نے دنیا میں قدم رکھا پھر اس پورے سال میں سب سے زیادہ بہار کا مہینہ وہ ہے جس مہینے میں حضور نے قدم رکھا ہے کون سا مہینہ ہے یہی ہے نا جس میں ہم بیٹھے ہیں نہیں یہی تو غلط ہے اس ربیع الاول کی بات نہیں کر رہا جس میں حضور آئے جو بہار اس وقت تھی نہ اس سے پہلے تھی نہ اس کے بعد تھا وہ ایک ہی ربیع الاول ہے وہ ایک ہی مہینہ ہے وہ ایک ہی سال ایسا گزرا ہے وہ ایک ہی پیر کا دن ایسا گزرا ہے وہ ایک ہی فجر ایسی گزری ہے جس میں آقا دنیا میں تشریف لائے ہیں پھر محبوب کی آمد کی عجیب و غریب کیفیات ہے ساری دنیا اس پر اتفاق کرتی ہے کہ محبوب دنیا میں آئے ہیں پوری کائنات میں ہلچل مچی ہے حضور کے آنا بتا رہا تھا علماء نے لکھا ہے سب انبیاء میں حضور کی ولادت میں جہاں اور بہت ساری باتیں ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ جو نبی دنیا میں آئے پہلے ہیں ان کے چرچے بعد پہ ہوئے ہیں حضور نے دنیا میں قدم سب سے آخر میں رکھا ہے تذکرے سب سے پہلے ہو رہے ہیں آنے سے پہلے تورات میں لکھا ہے یروشلم مزار محمدی انجیل میں لکھا ہے آخر الزمان نبی فاران کی چوٹی سے اترے گا پوری دنیا کا فاتح بنے گا سکھوں کی گرد میں لکھا ہے عرب کا باشی احد کا پیارا زبان بتا امتی کا نعرہ قبر میں پٹکا جبریل کا تھا وہ نام احمد بتا رہا تھا جبریل فتنے سے فکیر دورے نظر پڑا تھا عجب سی تھی منموہنی سی صورت نرالی سجدت دکھا رہا تھا حضور آئے سب کے آخر میں ہے چرچے سب سے پہلے ہوئے اور علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ نبی مکی کوئی نہیں صرف آقا ہی ہیں جن کی مکے میں ولادت ہوئی ہے آدم مکے میں آئے ضرور ہیں پیدائش مکے میں نہیں ہے ابراہیم مکے میں آئے ضرور ہیں ولادت مکے میں نہیں ہے اسماعیل آئے ضرور ہیں ولادت مکے میں نہیں ہے یہ پیغمبر حضور کی شان ہے اور اس کی حکمت یہ بھی ہے کہ مکہ وسط ارض ہے چاروں طرف پوری کائنات پھیلی ہوئی ہے درمیان میں مکہ ہے حضور چونکہ امت وسط کے نبی بن کے آ رہے تھے تو اللہ نے محبوب کو اس جگہ پہ بھیجا ہے اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک نے جب مکے کی عظمت کو بیان کیا ہے تو قسم اٹھا کر نبی کی نسبت سے بیان کیا فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد محبوب مجھے اس شہر کی قسم
لیے اٹھا رہا ہوں، اس کی عظمت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ انت حلم بہذا البلد، کہ آپ اس جگہ پر تشریف لائے ہیں، حالانکہ مکے میں کعبۃ اللہ بھی ہے، حجر اسود بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، ملتزم بھی ہے، اور بھی کئی صفا مروا کی پہاڑیاں بھی ہیں، مینا بھی ہے، عرفات بھی ہے، مزدلفہ بھی ہے، ساری دنیا حج کے لیے جاتی ہے۔ اللہ نے ان میں سے کسی بات کو قسم اٹھا کر اس کی عظمت نہیں بیان کی۔ اگر مکے کی قسم کا کوئی سبب بنایا ہے تو وہ محبوب کی ذات گرامی کو گویا بتایا گیا، محبوب آپ یہاں آنے میں مقصود تھے، آپ کے لیے کعبہ بنایا، آپ کے لیے حجر اسود کو لایا گیا، آپ کے لیے منتظم رکھا گیا، آپ کے لیے مقام ابراہیم سجایا گیا، آپ کے لیے صفا مروا کی پہاڑیاں بنائی گئی، آپ کے لیے یہاں پہ خلیل کو لایا گیا، آپ کے لیے اسماعیل کو لایا گیا، آپ کے لیے آدم کو بھیجا گیا۔ اگر آپ مقصود نہ ہوتے تو دنیا میں کسی چیز کا وجود نہ ہوتا۔ کسی کو ہمارے مرشد سید نفیس شاہ نے بڑا عجیب جملہ کہا بس میں کونین پہلے سجائی گئی، بس میں کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی۔ سبحان اللہ۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ آپ نے آنا تھا، تو ولادت بے مثال ہے۔ سارے کو حضور کی ولادت بے مثال ہے۔ مختصر باتیں ہیں تین، اب اگلی بات سمجھیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آقا کی صورت اور جمال ہے، جتنے خوبصورت حضور ہیں دنیا میں ایسا نہیں۔ اس پر ایک فارمولہ اور ایک اصول سمجھیے، توجہ کریں۔ اللہ جس نبی کو جس امت میں بھیجتے ہیں وہ نبی اس پوری امت میں سب سے زیادہ علم والا، سب سے زیادہ کمال والا، سب سے زیادہ حسن والا، سب سے زیادہ اللہ کی قربت والا۔ جو نبی جس امت میں آئے پوری امت میں سب سے زیادہ علم والا، امت میں اتنا علم کسی کا نہیں ہوتا جتنا نبی کا ہوتا، سب سے زیادہ کمال والا، جو کمالات اس نبی کے وجود سے ظاہر ہوتے ہیں اس امت میں ایسے کمال کوئی نہیں ظاہر کر سکتا، سب سے زیادہ اللہ کی قربت والا، سب سے زیادہ اعلیٰ مقام اور مرتبے والا۔ تو ہر نبی اپنی امت میں اعلیٰ تھا، افضل، اپنی امت میں شان والا، اور حضور نہیں سمجھے آپ کی بات؟ بہت اچھا کہا کہ حضور آپ ہی نے کہا ساری کائنات میں اصل وہی حضور سمجھے جو جن کی طرف آیا وہ ان میں افضل، جو نبی جس امت میں آیا وہ ان میں افضل۔ اب حضور کن میں آئے تو پہلے اس کو اللہ کے نبی کی فرمان اور قرآن کی روشنی میں سیکھا۔ فرمایا بعثت الی الخلق کافۃ، میں وہ ہوں جو اللہ کی ساری مخلوق کا رسول۔ ادھر بغار صلی الا رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اب عالم بھی ما سوا اللہ کو کہتے ہیں، خلق بھی ما سوا اللہ کو کہتے ہیں، اللہ کے سوا باقی ساری مخلوق ہے۔ تو جس جس کا وہ خالق اس کے یہ نبی، وہ عرش کا خالق یہ عرش کے نبی، وہ لوح قلم کا خالق یہ لوح قلم کے نبی، وہ کرسی کا خالق یہ کرسی کے نبی، وہ آسمانوں کا خالق یہ آسمانوں کے نبی، وہ زمین کا خالق یہ زمین کے نبی، وہ فرشتوں کے خالق یہ فرشتوں کے نبی، وہ جنات کا خالق یہ جنوں کا نبی، وہ انسانوں کا خالق یہ انسانوں کا نبی۔ درندے پرندے چوپائے پسندے حشرات الارض کیڑے مکوڑے، کائنات میں الخلق کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی مخلوق نہ ہو، اور دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی ربوبیت سے نکل جائے، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو محمد کی رسالت سے نکل جائے۔ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، ہر چیز حضور کی نبوت کے زیر اثر ہے۔ حضور پوری کائنات میں اللہ کے رسول ہیں، سارے کو ساری کائنات کے رسول ہیں، سارے کو ساری کائنات کے رسول ہیں۔ اب وہی بات سمجھیں، جب سب کے رسول تو شان میں سب سے سارے کو سب سے مرتبے میں سب سے علم میں سب سے کمال میں سب سے۔ اب یہاں چلو ایک بات اور بھی سمجھ لو، یہ تقریب یہی رہنے دیتا ہوں، یہ بتاؤں گا لیکن یہاں ایک اور درمیان میں بات آ گئی ہے۔
جو سب سے اعلیٰ ہے، ہر ادنا کو اپنے اعلیٰ کا ادب فرض ہے کہ چھوٹا بڑے کی تعظیم کرے، بڑے کسی میں چھوٹے کی تعظیم نہیں کرے۔ بیٹا باپ کے ادب کا پابند ہے، باپ بیٹے کے ادب کا پابند نہیں۔ شاگرد استاد کے ادب کا پابند ہے، استاد اپنے شاگرد کے ادب کا پابند نہیں۔ مرید مرشد کے ادب کا پابند ہے، مرشد اپنے مرید کے ادب کا پابند نہیں۔ ہر امتی اپنے نبی کے ادب کا پابند ہے، لیکن اللہ کی ساری مخلوق میرے نبی کے ادب کی پابند ہے۔ شان محمد مصطفیٰ، شان امام الانبیاء، شان سید الانبیاء، شان سرور انبیاء۔ آقا چونکہ سب کے پاس آئے ہیں تو جس حضور نبیوں کے نبی تو نبیوں پہ حضور کا ادب لازم ہے۔ حضور عرش کرسی لوح و قلم کے نبی، ان پہ ادب لازم ہے۔ فرشتوں کے نبی، ان پہ ادب لازم ہے۔ انسانوں کے نبی، ان پہ ادب لازم ہے۔ جنات کے نبی، ان پہ ادب لازم ہے۔ تو بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، پوری کائنات جو جو اللہ کی مخلوق میں شامل ہے وہ پیغمبر کے ادب کی پابند ہے۔ یہی وجہ ہے علماء کرام دائیں بائیں بیٹھے ہیں، بات کو ذرا توجہ سے سمجھنا اور غور سے سننا اور اس کو دل میں جگہ دینا۔ یاد رکھنا، احکامات کے مکلف انسان اور جن ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ احکامات کے مکلف جناب ہوا نہیں ہے۔ احکامات کی مکلف شریعت کے مسائل کی مکلف چاند سورج ستارے نہیں، لیکن یہ ساری چیزیں اللہ کے امر کی بھی پابند ہے، نبی کے ادب کی بھی پابند ہے۔ چاند اوپر کھڑا ہے، وہ نہ انسان ہے نہ جن ہے، نہ عبادت اور معاملات میں شریعت کے احکام کا مکلف ہے، لیکن اگر نبی اسے جو اشارہ کرے وہ بے شک وہاں پر کھڑا ہے، اس پہ نبی کا ادب بھی لازم ہے، نبی کی اطاعت بھی لازم ہے، نبی کی محبت بھی لازم ہے۔ وہ وہاں سے ٹکڑے ہوتا ہے، جب لیب و قبیس پہ زمین پہ آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں ایسے تڑپ رہا تھا جیسے کسی جانور کو ذبح کیا جائے، بسملی کی کیفیت میں وہ تڑپتا ہے۔ پھر پیغمبر اس کو اشارہ کرتے ہیں، زمین سے اٹھتا ہے، وہاں جا کے جڑ جاتا ہے۔ دنیا نے اس کو دیکھا ہے، یہ صرف چاند کی بات نہیں، ایک درخت وہاں کھڑا ہے، دوسرا ادھر کھڑا ہے، نبی اس کو اشارہ کرے، ادھر اس کو اشارہ کرے، دونوں اکٹھے ہو جائے، نبی اشارہ کرے، دونوں وہاں جھرمٹ لگا لیں، پیغمبر اندر تشریف لے جائیں، اپنی ضرورتیں نبی پوری کریں، واپس تشریف لائیں، دونوں کو اشارہ کریں، وہ اپنی جگہ پر چلا گیا، یہ اپنی جگہ پر چلا گیا۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں، چاند بھی نبی کے ادب کا پابند، ستارے بھی نبی کے ادب کے پابند، سورج بھی محبوب کا پابند، عرش کرسی لوح قلم بھی نبی کے ادب کے پابند، پوری کائنات نبی کے ادب کے پابند، فرشتے بھی نبی کے ادب کے پابند۔ حضور سے پہلے جتنے نبی آئے، جب آقا آ گئے ہیں، یہ سارے مقتدی ہیں، حضور کے امام بنے ہیں، یہ نبی کے ادب کے پابند ہیں، ساری کائنات حضور کے ادب کی پابند ہے۔ یاد رکھو، چھوٹا بڑے کے ادب کا پابند ہوتا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ رب کو پابند کرنا بھی جائز نہیں ہے اور اس کے لیے پابندی کا لفظ بھی حرام ہے، لیکن وہ رب جو علی کل شیء قدیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، علام الغیوب ہے، جب وہ محبوب کا ایسے ادب کرے جیسے کوئی چھوٹا اپنے بڑے کا ادب کرے، کہ جب بھی قرآن میں اللہ نے کسی نبی سے گفتگو کی ہے، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، القاب، اللہ نے محبوب کو القاب و آداب سے خطاب کیا ہے، ہر نبی کو نام لیا ہے، یا آدم اسکن انت بزوجک الجنہ، یا ابراہیم تصدقت الرؤیا، مگر پیغمبر کا جب اتنا احترام کیا ہے تو مسئلہ سمجھو، جو رب کسی کا پابند نہیں، اگر وہ حضور کا اتنا ادب کرے تو جو پابند ہے وہ کتنا ادب کرے۔ کائنات میں ایک ہی مسئلہ ایسا ہے، حرمت رسول، جس کی سزا قتل ہے۔ ہر مسئلے میں دوسری رائے ہے، حتیٰ کہ کوئی کسی کو قتل بھی کرتے اس کے لیے شریعت کے دائیں بائیں علماء قابل کرتے ہیں، ہمارے سارے حضرات کا حضرت توجہ۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں
قتل بھی کر دے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وارث معاف بھی کر سکتے ہیں، دیت بھی دے سکتے ہیں۔ تیسری رائے وہ بھی ہے کہ قتل کے بدلے قتل بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن جب کوئی پیغمبر کی بے ادبی کرے اس کے لیے دوسری رائے نہیں کہ اس کو یوں نہ کرو یوں کرو، اس کی ایک ہی سزا ہے کہ اسے قتل کرو۔ کیا کر دو؟ یہ گستاخی رسول ایک اتنا بڑا جرم ہے۔ توجہ جملہ کہتا ہوں، شرک کی اتنا بڑا جرم نہیں جتنی پیغمبر کی بے ادبی جرم ہے، اس لیے کہ مشرک کو شرک کی سزا مرنے کے بعد قبر حشر میں ہے، نبی کی بے ادبی کی سزا اس دنیا میں۔ ایک بات اور اس پر میں تقریر اسی موضوع پہ کروں گا جس کو چلا رہا تھا، یہ راستے میں بات آتی ہے چلو اس کو بھی سمجھ یہاں ایک بات اور جس کو بھی سمجھ جی معافی مانگتے ہیں تو معاف کر دو۔ ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم نے استاد کی جیسے بعض بدتمیز طلباء ہوتے ہیں اپنے اساتذہ کے سامنے بول پڑتے ہیں، لگا کرتے ہیں میں آپ سے درخواست کروں گا، یہ مرشد لاہوری کے مرکز میں بیٹھا ہوں، امام لاہوری کہتے تھے جب تک شاگرد اپنے استاد کے ساتھ تعلق نہ رکھے اس وقت تک اس کو علم نہیں نصیب ہو سکے۔ ادب کرے، استاد کی اطاعت کرے، استاد سے محبت رکھے، استاد کی خدمت کرے۔ جس طالب علم میں یہ چار چیزیں ہوں گی اس کو فیض حاصل ہوگا، اس کو علم حاصل ہوگا، اس کو کمال حاصل ہوگا۔ جس میں یہ چاروں میں سے کسی ایک چیز میں کمی آ گئی اسے کچھ بھی حاصل ہوگا، وہ کتنا بڑا لیڈر پلیڈر بن جائے اسے علم نہیں حاصل ہو سکتا۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس کی طرف سے میں نے اس لڑکے کو کہا کہ استاد سے معافی مانگو گے تو مدرسے میں رہو گے ورنہ نکل جاؤ گے۔ اب وہ دو تین دوستوں کو لے کر میرے پاس آ گیا کہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ میں کہا کس بات کی کریں گے؟ اس نے فلاں استاد کی توہین کی۔ میں نے کہا توہین اس کی ہے، معافی مجھ سے مانگتا جس کا معاملہ ہے معافی اسی سے، معافی اسی سے۔ توہین کرے پیغمبر کی اور معافی دے صدر، توہین کرے رسالت کی اور معاف کرنے کے لیے وزیر اعظم اور گورنر، یہ کون ہوتے ہیں؟ جس کا معاملہ ہے وہ معاف کرے۔ اس نے اپنی زندگی میں جس کو چاہا معاف کیا، جسے چاہا قتل کرا دیا۔ قانون رب کا ہے، نافذ نبی نے کیا ہے۔ رب کا قانون ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے میں تبدیلی نہیں، اور جو نبی قانون بنا دے دنیا کی کوئی تاریخ اسے ختم نہیں۔ اسلامی حکومت پہ فرض ہے کہ ایسے گستاخ کو قتل کرے۔ سارے بہت اسلامی حکومت ایسے کو مار دے گا تو گڑبڑ ہو جائے گی، لڑائی ہوگی۔ حوصلے سے سمجھنا میری بات، اس کے ذمہ ہے اسلامی حکومت۔ اور اگر خدا نہ خواستہ بڑے مطالبے کے باوجود، بڑی تحریک کے باوجود، بڑی ریلیوں کے باوجود، بڑے انقلاب کے باوجود بھی حکومت اس سے مس نہ ہوئی، اس کے کام کی جو رہے گی، تو کسی مجاہد نے یہ کام کر دیا۔ اب میری بات کو سمجھنا، ذرا حوصلے سے سمجھنا، پہلے سمجھ لینا پھر بات کرنا۔ اگر اس نے کر دیا تو اب سوال یہ ہے کہ شرعاً اس نے ٹھیک کیا یا نہیں؟ مفتی نہ بنو نا مجھ سے بات۔ مصیبت یہ آج کل عوام مجھ کے تقریر بولی کرتا ہے، نعرے یہ لگاتے ہیں۔ بھئی آپ سے میں نہیں فتویٰ پوچھ رہا، میں علماء بیٹھے ہیں میرے نام یا کافی بیٹھے ہیں، توجہ۔ پھر اس نے ٹھیک کیا نہیں کیا، روزانہ ٹی وی پہ یہ سوال جواب ہو رہے ہیں، اور ایسے ایسے لے آتے ہیں جو بالکل عجیب لوگ ہوتے ہیں۔ عجیب کب سے لوگ کیا لاحول، توجہ۔ بھئی اس نے صحیح کیا یا غلط؟ تو اس پر میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ غلط کیا، کیوں؟ یعنی حکومت موجود تھی، صدر موجود تھا، وزیر اعظم موجود تھا، قانون موجود ہے، عدالت موجود ہے، اس کو عدالت میں جانا چاہیے۔
بالکل جانا چاہیے تھا، حق بھی یہی تھا، کرنا بھی یہی چاہیے تھا، لیکن اب اس نے کر دیا تو کیا ہوا؟ 1500 سال پیچھے چلے جاؤ. ایک یہودی اور ایک منافق حضرت عمر کے پاس آ کر سیدنا فاروق اعظم کے پاس کیس لے آئے. یہودی کہنے لگا عمر فیصلہ تو جو تیرا بہتر ہے کر دینا، یہی کیس ہم تیرے نبی کے پاس لے کے گئے تھے، یہ میرے ساتھ تھا، اللہ کے نبی نے فیصلہ میرے حق میں کیا ہے، یہ منافق کہتا تھا ادھر چلتے ہیں اس سے فیصلہ کرا. عمر کو پتا تھا نبی موجود ہے، وہی آ رہی ہے، اسلامی حکومت ہے، اسلامی احکام نافذ کے، اسلامی شرعی عدالت، نبی حکمران ہے اور موجود ہے. عمر نے نہ عدالت کا رجوع کیا، نہ قانون کا رجوع کیا، نہ پوچھنے کے لیے گیا، نہ اس طرف جانے کا سوچا. اندر گئے اور تلوار اٹھائی، باہر آ کے اس کی گردن قلم کر دی تو وہ لوگ شور کر کے کہیں گے بھئی عدالت کے ہوتے ہوئے، قانون کے ہوتے ہوئے، نبی کے ہوتے ہوئے لو جی اپنی مرضی سے ایک آدمی نے ہمارے بندے کو مار دیا، اس کو جرأت کیسے ہوئی ہے؟ یہ تو ملک کے قانون کو توڑ رہا ہے. اللہ نے کہا فلا وربک لا یؤمنون، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، رب نے کہا محبوب تیرے یار عمر نے بھی ٹھیک کیا ہے، میں بھی اس کی طرف سے ہوں، تو بھی اس کی طرف ہو جا، آپ قانون بھی ادھر چلا جائے جس طرف عمر کیا. میں اس کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایسا کوئی کر دے تو اب حکومت کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. یار تو ہمارا محسن ہے، جو ہم نے کرنا تھا ادھر جواب دے رہے تھے، کس کس کے منہ لگتے، کیسے ہم اپنی حکومت کو بچاتے، تجھے سلام پیش کرتے ہیں کہ تو نے کام کر کے ہم سب کی عزت بچا. ایک بات. اب دوسری بات لوگوں میں مشہور ہے، اس نے قتل کیا تو قتل کے بدلے میں قتل. دائیں بائیں علماء مشائخ بیٹھے ہیں، ان کے سامنے ایک بات کہتا ہوں، صبح جا کے جامعہ اشرفیہ مدنیہ اور قاسمیہ اور تمام مدارس سے فتویٰ لے لینا کہ شریعت میں جس کا قتل مباح ہو، جو مباح الدم ہو، سمجھتے ہو؟ یہ تو علماء جانتے ہیں، عوام کو پتہ نہیں. مباح الدم اس کو کہتے ہیں جس کو قتل کرنا ضروری ہو، اصلاحیت ہو. ذمہ داری حکومت کی ہے، اگر حکومت نے نہیں کیا کوئی اور کر دے تو مباح الدم کے قتل کے بدلے میں اسے قتل نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ وہ مقصود و مطلوب تھا جو اس نے پورا کر دیا ہے. حکومت نہ کر سکی، اس نے کر دیا. اب اس کا احسان مانو، اس کا شکریہ ادا کرو، اس کو انعام تو دو، اس کو معاوضے میں قتل کرو. یہ مباح الدم. بات کہاں کی کہاں چلی گئی، میں اس موضوع کو چھوڑوں پھر اپنی تقریر پہ آؤں. پہلی چیز ولادت پہ مثال، دوسری حضور کی صورت کو جواب. جیسے محبوب حسین ایسا کوئی، میں عرض کر رہا تھا ہر نبی اپنی امت پہ خوبصورت، اور حضور اللہ کی ساری کو اللہ کی ساری اونچی بات سے اللہ کی ساری. اس پر بھی ایک بات سن لو، سورج کائنات میں شامل ہے کہ نہیں؟ آپ میں سے کوئی آدمی سورج کو یوں کر کے دیکھ سکتا ہے؟ اونچی بات سے آپ نہیں دیکھ سکتے تو بلال نے حضور کو کیسے دیکھ دیا؟ آپ نہیں دیکھ سکتے تو عمر، عثمان، ابو بکر، صدیق، طلحہ، زبیر، عائشہ، خدیجہ نے حضور کو کیسے دیکھ دیا؟ اللہ کروڑوں رحمت نازل کرے میرے مرشد نانوتوی کی قبر پر. یہ نکتہ اس نے کھولا، کہا رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت. جاہل کو سمجھ نہیں سکا، اس نے اور فتوے لگائے. کہا رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، نہ پہچان سکا تجھ کو کوئی بجز ستار. کہا جو آپ کا جو حسن و جمال کے ساتھ پہلی ذات انسانی ہے، میں اس پر بھی باتیں کروں گا. آپ کو جو رب نے حسن و جمال دیا، اس جمال کو دیکھنے کی کسی میں تاب نہیں تھی. مولانا ادریس کاندھلی رحمہ اللہ نے لکھا ہے اللہ نے حضور کے حسن
असली अजली हकीकी अबदी न कोई परख सका, न कोई देख सका, न कोई समझ सका। मैं इसकी मिसाल यूं कहूं, बहुत तेज चमक है, शायद तू इसको यूं करके न देख सके, लेकिन अगर इस पे खूबसूरत सा ग्लोब लगा दिया जाए, उससे वो रोशनी जब बाहर निकलेगी तो लोग कहेंगे उसको बल्ब, हालांकि बल्ब वो अंदर चल रहा है, रोशनी उससे ठंडी होकर बाहर आएगी, हर आदमी उसको आसानी से देख सकेगा। पर मैं महबूब जो रब ने आपको हुस्न दिया था, उस हुस्न को देखने की ताक़त न आसमान के सूरज में है, न जन्नत की हुरू में है, न फरिश्तों में है, न कायनात में किसी में है। अल्लाह ने इस इंसानी वजूद के सांचे में उस हुस्न को ऐसा ढाला है, उसके अंदर से जिसको जितना नजर आया उसने उतना ध्यान किया। किसी ने कहा कान्नहु किताबुम मिनल बदर, किसी ने कहा कान्नहु लैलतुम मिनल बदर, किसी ने कहा लना शम्सुन वलिल आफाक शम्सु, किसी ने कहा इन्नका शम्सुन वल मुलूक कवाकिबु, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। जिसने जितना समझा उतना कहा, उसने अजीजी को कोई देख नहीं सका। जब कल क़यामत आएगी, हर इंसान रब का दीदार वहां कर सकेगा, अल्लाह इतनी कुव्वत दे देगा, वहां रब सारे पर्दे हटा के अपना हुस्न भी दिखाएंगे। महबूब को लक़द जाअकुम आए तुम्हारे पास रसूलुम मिन अनफुसिकुम, वो रसूल जो तुम में से हैं। क्या तो वो रसूल जो तुम में से हैं। इस पर एक बात और समझने छोटी सी, लफ्ज़ रसूल कुरान में फरिश्तों के लिए भी आया है, इंसानों के लिए भी आया है। फरिश्ते नूरानी मखलूक हैं और इंसान खाकी। सारे को कौन सी खाकी? हमारे मौलाना मशहूर पूरी कहते थे 4 किस्म की जानदार मखलूकें अल्लाह ने बनाई हैं, आबी, नारी, नूरी, खाकी। कितनी? आबी पानी की, ये मछलियां हो गई, हाँ, कछुए हो गए, उम्मे हो गए, मेढक वगैरह हो गए। दूसरी मखलूक है नारी, आग की जिन्नात हैं। ये अहकामात के मुकल्लफ तो हैं, लेकिन पूरी उम्मत का इस इत्तेफाक है कि इनमें से कोई नबी नहीं आया। क्या इनमें से कोई नबी नहीं आया? सारे को इनमें से कोई नबी नहीं आया। तीसरी मखलूक फरिश्ते। कौन है? नूरी। ये नूरी वो मखलूक है फरिश्ते जो खाने से पाक, पीने से पाक, सोने से पाक, बीवी से पाक, बच्चों से पाक, शादी से पाक, गम से पाक, दुख दर्द से पाक, ज़रूरियात ज़िंदगी, कपड़ा पहनना, सोना, इन तमाम मामलात से पाक मखलूक है। सिर्फ रब के हुक्म की पाबंद है, जो अल्लाह कहे वही करते हैं। और ये याद रखो, क़यामत से पहले मरने से भी पाक है। ये बात समझिए कि नहीं? ये कौन सी मखलूक है? सारे कहो नूरी। चौथी मखलूक है इंसान। शादी भी करता है, बीवी भी है, बच्चे भी हैं, माँ बाप भी हैं, वालिदैन भी हैं, खानदान भी है, बिरादरी भी है, सेहत भी है, बीमारी भी है, जिंदगी भी है, मौत भी है, दुख भी है, सुख भी है, मामलात भी है, लेन देन भी है, तिजारत भी है, ज़राअत भी है, जिंदगी के तमाम उमूर भी है, इल्म का हासिल करना भी है, बचपन भी है, जवानी भी है, बुढ़ापा भी है। ये सारे मनाजिल इंसान तय करता है। कौन तय करता है? इंसान। इस इंसान को रब ने कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, तू मेरा खलीफा है। अब इसको, इस खिलाफत को समझाने के लिए एक निजाम तेरा कैसे चलेगा। अल्लाह ने अंबिया का सिलसिला जरूर शुरू किया तो हर नबी इंसानों में आया। कह दो हर नबी इंसानों में। ऊंची बात से हर नबी इंसानों में। कोई नबी गैर इंसान नहीं। बरेली मकतब फिक्र के अकालिम है मौलाना अमजद अली बरेली। क्या नाम बताया मैंने? मौलाना अमजद अली बरेली। उनके किताब है बहार शरीयत, बड़ी लंबी चौड़ी 17 हिस्सों में, छोटे छोटे उसके 17 हिस्से हैं। उसके पहले हिस्से में उन्होंने एक बात लिखी है, हर नबी इंसान होता है, कोई नबी जिन और फरिश्ता नहीं। और दूसरी बात उन्होंने लिखी है, हर नबी मर्द होता है, कभी औरत भी नबी नहीं बनी और कभी तीसरी जिन्स भी नबी नहीं। तो सारे को नबी इंसान और
سارے کو نبی انسان اور بہتر دیکھیں نبی انسان ہوتا ہے اور کون ہوتا ہے بہتر دیکھیں بہت اچھی مرد اب ذرا بات کو سمجھنا تو لقد قرآن کا رسول من انفسکم حضور انسان بن کے آئے انسانوں میں سے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور شاید فرشتوں میں سے ہیں فرمایا انسانوں میں سے ہیں انسانوں میں آئے انسانوں کے اندر آئے لیکن تفسیر معالم التنزیل نے ایک نقطہ لکھا ہے اسی انفسکم کی روایت کو زبر کے ساتھ من انفسکم اس کا معنی ایک اور بنے گا انفسکم کا معنی تم میں سے ہے اور انفسکم زبر کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم میں سے تو ہیں تم جیسے نہیں کہہ دو تم میں سے تو ہیں تم جیسے نہیں اونچی بات سے تم جیسے نہیں کیا مطلب تم میں سے ہیں ابا تمہارا بھی ہے ان کا بھی ہے امی تمہاری بھی ہے ان کی بھی ہے دادا تمہارا بھی ہے ان کا بھی ہے قبیلہ تمہارا بھی ہے ان کا بھی ہے خاندان تمہارا بھی ہے ان کا بھی ہے کھانا پینا تمہاری ضرورت ہے ان کی بھی ضرورت ہے زندگی کے معاملات تمہارے ساتھ وابستہ ان کے ساتھ وابستہ اسی عقدے کو قرآن نے بیان کیا قل انما انا بشر مثلکم ان تمام معاملات میں انسان تمہاری طرح ہوں فرق ہے یوحا الیہ میں وحی والا ہوں تم وہم والے ہو جب نبی وحی والا بن گیا تو یہ خیر البشر بنا میں اور آپ بشر من الشر ہیں نبی خیر البشر میں اور آپ افضل ہیں نبی افضل ہے میں اور آپ تنزل بھی ہے نبی ترقی بھی ہے میں اور آپ سوال بھی ہے نبی عروج بھی ہے میں اور آپ ادنا کی طرف نبی اعلیٰ کی طرف میں اور آپ بولے تو منہ سے تھوک نکلے نبی بولے تو نور کی کرنیں نکلے میں اور آپ دیکھے تو ندا کہلائے نبی دیکھے تو انقلاب آئے میں اور آپ چلے تو چلنا کہلائے نبی قدم اٹھائے تو شریعت بن جائے نبی دل پڑے تو دین بن جائے نبی نگاہ اٹھائے تو انقلاب آ جائے نبی برات پہ بیٹھ جائے خدا عرش دکھا تم میں سے ہے تم جیسا مثلا بڑا آسان سی مثال یہ کیا ہے پانی یہ بھی پانی اور زمزم بھی پانی جو زمزم بھی پانی ہے یہ بھی زمین سے آیا وہ بھی زمین سے کنواں اس کا بھی ہے کنواں اس کا بھی ہے رنگ اس کا بھی ہے رنگ اس کا بھی ہے پیتے اس کو بھی ہیں پیتے اس کو بھی ہیں شاید ذائقے کی بھی کوئی تمیز نہ ہو سکے لیکن یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ زمزم پانی میں سے پانی تو ہے پانی جیسا پانی نہیں یہ رات کا پڑا ہوا صبح باسا پانی بچے کو ماں نہیں پینے دیتی پیٹ میں درد نہ پڑ جائے وہ 1000 سال کے پرانے کلستر میں رکھا ہو لوگ کہتے ہیں بچے کو پلاؤ مریض کو دو شفا ہو جائے گی وہ پانی میں سے پانی ہے پانی جیسا پانی نہیں یہ تیری مسجد پہ لگا ہوا بھی پتھر ہے تیری سڑک پہ لگا ہوا بھی پتھر ہے تیری دکان پہ لگا ہوا بھی پتھر ہے کعبے میں حجر اسود بھی پتھر ہے حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے پتھروں جیسا پتھر نہیں اس پتھر کی اوقات کوئی نہیں اس پتھر کا نام میرے نبی نے کہا لہو عینان ولہو اذنان ولہو لسان اس کے کان بھی ہیں وہ تمہارے سلام کو سنتا ہے وہ تمہیں دیکھتا بھی ہے وہ بولتا بھی ہے وہ پتھر ہے اور سنتا ہے یہاں پتھری نہ سنے وہ پتھر ہے اور بولتا ہے وہ پتھر ہے اور جناب دیکھتا ہے بھئی جس پتھر کو نبی نے چوما اس میں تو اتنی طاقت ہے وہ پتھروں میں سے پتھر ہے پتھروں جیسا پتھر نہیں زمزم پانی میں سے پانی ہے پانی جیسا پانی نہیں حضور انسانوں میں سے انسان ہے انسانوں جیسے انسان ہے نعرہ تکبیر یہ جو بات ہے یوحا الیہ نبی وحی والا ہم وحی والے نہیں بلکہ ہم واہم والے سارے کہتے ہم کون ہیں واہم کس کو سمجھ کہتے ہیں وہ کون ہے کیا دیکھ رہے نبی وحی والا ہے تو بولتا نہیں جب تک وہ بلوائے ہمارے بزرگ گزرے مولانا قائم الدین عباسی رحمہ اللہ پرانے لوگوں میں سے یہ ہمارے یہاں عباسی صاحب کے ابا ہوتے ہیں
ایک دفعہ فرمان لگے کہ بھائی نبی کو تو اتنا ہی اختیار نہیں جتنا تجھے مجھے ہے، میں اور آپ تو اپنی مرضی سے شادی کرتے ہیں، نبی کو شادی کرنے میں بھی رب کا پابند ہے، پانی پینے میں بھی رب کا پابند ہے، کھانا کھانے میں بھی پابند ہے، اس لیے کہ وہ رب کی مرضی کے مطابق کرتا ہے، ہم اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں۔ جب نبی وحی والا ہے تو وحی کی وجہ سے توجہ، ولادت سے لے کر وصال تک نبی کی پوری زندگی عام لوگوں سے جدا ہو، کہہ دو عام لوگوں سے جدا، پوری توجہ۔ دنیا میں کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں آئے، ابھی اس کو حمل ہی ہوتا ہے تو ماں کو متلی کہے تدیر ناساز کی بات، اسپتال میں لیڈی ڈاکٹر چیک کر لگے بھی کیا ہے جی اس کو دن چڑھ گئے، اس کو حمل ہو گیا، لیکن کوئی آمنہ سے پوچھے تجھے کوئی تکلیف ہوئی؟ فرمایا حضور جب میرے پیٹ میں ہے مجھے پسینہ آتا تھا تو اس پسینے میں خوشبو تھی، میں پتھر پہ قدم رکھتی تو پتھر پھول پر میرے لیے موم بن جاتے تھے، میں کانٹوں پہ قدم رکھتی تو پھول بن جاتے تھے، میں چلتی تو بادل سایہ کرتے تھے، بکریاں چرانے کے لیے جاتی تو بکریاں تکتی رہتی تھی، میں پانی پہ نگاہ ڈالتی تو اوپر کے اوپر۔ اذان نہیں دیتے ہو جب تک اس بچے کو نہلا نہ دیا جائے، کوئی اٹھاتا اور پیار نہیں کرتا جب تک اسے نہلایا نہ جائے، اور جب اس بچے کو نہلانے کا ارادہ کیا تو حاطف غیب نے کہا ولد رسول اللہ طاہر مطہرا، کیا کر رہے ہو؟ جو دنیا کو پاک کرنے آیا ہے وہ خود بھی پاک میرے دائیں بائیں بیٹھے ایک اور بات ہے، ہر بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اس کے ناف کے ساتھ ایک نالی ہوتی ہے، اس نالی کو کاٹ دیا جاتا ہے، جی ناڑا کاٹ دیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں نالی کس لیے ہوتی ہے؟ کون سی غذا؟ کون سی غذا؟ روٹی کھاتے ہو؟ ماں کے پیٹ میں کون سی غذا ملتی ہے؟ پاک نہ پاک؟ وہ ناپاک ہے، آلودہ ہے، گندہ ہے، میں اور آپ اس سے پلے پلے سمجھے سگرے، پیغمبر پیدا ہوئے کہ یہ نالی تھی نہیں، کاٹی نہیں گئی، تھی ہی نہیں، چونی تھی کہ ماں کے پیٹ میں رکھا انسانوں میں سے وہ غذا نہیں تھی کہ ناپاک ہے، نبی کا تو جسم بھی پاک ہے، اس کا خون بھی پاک ہے، تکوینی نظام کے تحت اللہ نبی کو پاک ہے۔